الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ اصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، صدق اللہ العلی العظیم۔ محترم سامعین خطبہ جمعہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رمضان کا ایک عشرہ گزر گیا، اس کا احتساب ضروری ہے۔ آج میرا ارادہ یہ تھا کہ قرآن، رمضان اور روزے کے تعلق سے کچھ آپ کے سامنے گفتگو رکھتا، لیکن جو مسجد میں جن لوگوں کی حاضری ہے، ان لوگوں کے حال کو دیکھ کر کے آج ماتم کرنا پڑ رہا ہے کہ یہ امت جو سراپا خیر امت ہے، بھلائی ہی بھلائی کے لیے اس کو برپا کیا گیا ہے، آج اس امت کا یہ حال ہے کہ ہم توکل علی اللہ اور موت کے برحق ہونے اور تقدیر کے فلسفے ہی سے بے خبر ہیں۔ ہم اس سے بالکل بے خبر ہیں، اور جس کے صورت میں جو ہے، جس کے نتیجے میں آج یہ حال اس مسجد میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ کووڈ-19 جو ہندوستان کے لیے ایک خطرہ بن چکا ہے، بلکہ ساری دنیا کے لیے ایک خطرہ بنا ہوا ہے، اور ایک گمبھیر مسائل ہمارے سامنے درپیش ہے۔ لیکن ہم بالکل اندھ وشواس بھکتوں کی طرح سے یہاں موجود ہیں۔ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہ دین اسلام اللہ کا دین ہے۔ اسلام اللہ کی طرف سے بہترین دین ہے جو ہم لوگوں کو دیا گیا ہے، اور اس کے جو عقیدے ہیں اور اس کی جو اسلامی تعلیمات ہیں، یہ بالکل سائنٹیفک بنیاد پر قائم ہیں۔ یہ اندھ وشواس پر قائم نہیں ہے، سائنٹیفک بنیاد پر قائم ہے۔ یا وہ عقیدے کا معاملہ ہو یا عمل کا معاملہ ہو، یہ بالکل عین سائنٹیفک ہے۔ یہ دوسرے مذہبوں کی طرح یہ اندھ وشواس پر قائم نہیں ہے کہ کسی میلے ٹھیلے میں یا کسی ایسے موقع سے جہاں مذہبی پروگرام ہوتے ہیں، وہاں ایک عجیب و غریب بھیڑ دیکھنے کو ملتی ہے، اور وہاں کس طرح بیماریوں کا اسپریڈ ہوتا ہے، یہ ہم پچھلے چند دنوں میں دیکھ چکے ہیں۔ یہ اندھ وشواس کا نتیجہ ہے کہ ہم فلاں جگہ فلاں کے پانی میں اگر ہم ڈبکی لگاتے ہیں تو یہ ساری بیماریاں ہم سے دور ہو جائیں گی۔ یہ اندھ وشواس ہے۔ یہ کیا اسی اندھ وشواس میں ہم آج موجود ہیں؟ ہم بھی اسی میں مبتلا ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ کووڈ-19 کے سلسلے میں جو گائیڈ لائن WHO کی طرف سے آئے ہیں، بڑے بڑے ڈاکٹروں کی طرف سے آئے ہیں، اس میں سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ بالکل صفائی اور ستھرائی کا پورا نظم کیا جائے، ماسک کو یقینی بنایا جائے، اور سوشل ڈسٹینسنگ کو بڑھتا جائے۔ یہ 3 اہم پوائنٹ ہیں جس کو ساری دنیا نے ایکسپٹ کیا ہے، اور یہ بالکل سائنٹیفک ہے۔ یہ لیکن آج ہم یہاں موجود ہیں، کسی کے چہرے پر ماسک نہیں ہے۔ ہماری انٹری تو مسجد میں بالکل نہیں ہونی چاہیے بغیر ماسک کے۔ کیا کر رہے ہیں ہم؟ کہاں جا رہے ہیں ہم؟ آپ خیر امت ہیں، ہم کو دنیا کی بھلائی کے لیے اور اپنی بھلائی کے لیے پیدا کیا گیا ہے، برپا کیا گیا ہے۔ کیا اسی لیے کہ ہم دوسرے مذہبوں کی طرح اندھ بھکتوں کی طرح ہماری زندگی گزرے؟ یہ بڑے افسوس کی بات ہے۔ یہ
توکل علی اللہ کا کیا مطلب سمجھ لیا ہے؟ لوگ کہتے ہیں کہ ارے کہیں بھی رہیں گے بیماری ہو جائے گی، کچھ بھی کھائے پیے بیماری ہونا ہوگا تو ہو جائے گا، ہم احتیاط برتے یا نہ برتے بیماری ہونا ہوگا تو ہو جائے گا، اللہ کی مرضی ہوگی تو۔ یہ توکل اللہ کا بالکل غلط مطلب ہم لوگوں نے سمجھ رکھا ہے۔ ایک بدو مسجد نبی کے باہر آتا ہے اور اپنے اونٹ کو کھلا چھوڑ کر کے جو ہے اندر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں۔ آپ نے پوچھا اس شخص سے کہ اونٹ کو کس کے حوالے چھوڑ کر کے آئے ہو؟ اس آدمی نے کہا کہ اللہ کے حوالے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پہلے اس کو درخت سے باندھو، اس کے بعد اللہ پر توکل کرو۔ کیوں کہا؟ پہلے تدبیر اختیار کرنی ہے آپ کو، بغیر تدبیر اور اسباب کے اختیار کیے ہوئے اللہ پر توکل کرنا یہ دین کے خلاف ہے۔ یہ دین اسلام کے خلاف ہے، جس اسلام کے پیروکار ہم ہیں اس کے خلاف ہے یہ۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پیریڈ میں جمعہ کی نماز ہو گئی، اس کے بعد جو ہے جمعہ کی نماز سب لوگ گھر چلے گئے، چند لوگ بیٹھے ہوئے کچھ خسر فسر کر رہے تھے۔ باہر حضرت عمر کا گزر ہوا تو سنا دیکھا کہ بھائی کون آدمی ہے، اندر داخل ہوئے اور پوچھا کہ بھائی آپ لوگ کون آدمی ہیں؟ تو ہم اللہ توکل آدمی ہیں اور اللہ کا ذکر کر رہے ہیں۔ آپ کے ہاتھ میں برابر ایک کوڑا رہا کرتا تھا، بتایا کہ دیکھا اس کوڑے کو دیکھا ہے؟ کیا تم نے قرآن کی وہ آیت نہیں پڑھی کہ جمعہ کی نماز کے بعد پھیل جاؤ زمین پر اپنے رزق کی تلاش کے لیے؟ اتنی بڑی اللہ کی خلاف ورزی اور تم ذکر کر رہے ہو بیٹھے مسجد میں۔ یہ ہے ہمارا دین اسلام جو ہم کو تعلیمات دیتا ہے اس ڈھنگ کی، بالکل سائنٹیفک طریقے سے تعلیم دیتا ہے وہ۔ اب دیکھ لیجئے اسلام کی کوئی بھی تعلیم ایسی نہیں ہے جو سائنس سے ٹکراتی ہو، بلکہ بہت سی چیزیں تو ایسی ہیں کہ اب سائنس والوں کو معلوم ہوا ہے اور وہ اس کا اعتراف کرنے لگے ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کیسے کہہ دیا۔ لیکن اس کے باوجود آج ہمارا حال یہ ہے کہ کسی کے چہرے پر ماسک نہیں ہے، سوشل ڈسٹینسنگ کا کوئی معاملہ ہم نے نہیں کر رکھا ہے۔ شاید نماز بھی پڑھتے ہوں گے تو اسی طرح سچ کے پڑھتے ہوں گے، ہم نے اس کو دین سمجھ لیا ہے، اسلام سمجھ لیا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ اسلام کے خلاف ایک عمل ہے جو ہم کر رہے ہیں، اسلام کے خلاف عمل ہے جو کر رہے ہیں۔ ہم کو وقت اور حالات کے تحت اپنے عقیدے میں اپنے عمل میں چینجنگ لانا چاہیے، اپنے عمل کو درست کرنا چاہیے۔ ہم وہ اندھ وشواس والے نہیں ہیں جو یہ کہتا ہو کہ اللہ جو کرے گا وہی ہوگا۔ ہم اس اندھ وشواس میں عقیدہ نہیں رکھتے۔ اللہ کرے گا، اللہ کے مرضی پر راضی ہونا، تقدیر پر راضی ہونا، یہ ہمارے ایمان کا تقاضا ہے۔ لیکن اس کے قبل تدبیر اختیار کرنا، اسباب کو، وسائل کو استعمال کرنا، یہ ہمارے اسلامی تعلیمات کا ایک حصہ ہے۔ بغیر اسباب استعمال کیے ہوئے، بغیر وسائل استعمال کیے ہوئے اور ہم یہ کہیں کہ اللہ توکل ہے، ہم اللہ کی جو مرضی ہوگی وہ ہو جائے گا۔ جب توکل کا یہ فلسفہ آپ نے جانا ہے تو کیوں آپ جاتے ہیں کام کرنے کے لیے؟ کیوں دکان کھولتے ہیں؟ کیوں ہاٹ بازار جاتے ہیں؟ کیوں جاتے ہیں؟ اب کیوں نہیں گھر میں بیٹھتے اور کہتے کہ ہم کو اللہ رزق دے دے گا؟ کیوں نہیں کہتے ہیں؟ تو اپنے معاملے میں تو آپ اس طرح سے اس انداز سے کام کر رہے ہیں، آج جہاں دین کا معاملہ آیا تو وہاں اپنی منمانی ہو گئی۔ وہ ہمارا سوچنا بہت افسوس کی بات ہے۔ مجھے امید ہے کہ آئندہ جو نماز ہوگی وہ ماسک کے ساتھ ہوگی، کچھ دوری بنا کر کے ہوگی، اور اتنا بھیڑ بھاڑ میں جو ہے بغیر ماسک کے کہیں نہ باہر نکلیں
اور نہ کہیں ہاٹ بازار جائیں. یہ ماسک آپ کا زندگی کا ایک حصہ ہونا چاہیے. ابھی وقت کا لازمی تقاضا ہے. یہ ضروری ہے. یہ آپ اس بیماری کو معمولی چھینک اور سردی نہیں سمجھیے. عام طور سے لوگ کہتے ہوئے ملتے ہیں ارے یہ کیا ہے بھائی, معمولی چھینک اور سردی ہے. یہ معمولی چھینک اور سردی اگر ہوتا تو اتنی اموات جو آپ دیکھ رہے ہیں, اتنا جو لائن لگا ہوا ہے مردوں کا, آخر کیا وجہ ہے؟ آخر دنیا جو اتنا پریشان ہے, آخر کیا وجہ ہے؟ ہم اندھیرے میں زندگی اپنی گزار رہے ہیں. اسلام تو بالکل روشنی ہے. یہ آپ کو اندھیرے سے روشن کی طرف لاتا ہے, اور آپ کی زندگی جو ہے وہ اندھیرے کی طرف بھاگی جا رہی ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ ابھی کے بعد سے جو نمازیں ہوں گی وہ ڈسٹینس بنا کر کے ہوں گی, ماسک کے ساتھ ہوں گی, اور ہر وقت اس بات کا خیال رکھا جائے کہ ہم کہیں سے بھی آئیں تو بغیر ہاتھ منہ دھوئے اچھی طرح سے جو ہے ہم کسی سے نہ ملیں اور کسی سے بات نہ کریں, اور مطلب یہ ہے کہ اس کا خیال رکھیں. تو یہ ضروری ہے ہمارے لیے, یہ دین کا تقاضا ہے, یہ اسلامی تعلیمات کا ایک حصہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ ہماری اللہ تعالیٰ ہماری لغزشوں کو معاف فرمائے, ہمارے گناہوں کو دور فرمائے, اور ہم پر جو مصیبتیں آئی ہوئی ہیں اس سے ہم کو دفع کرے اس کو, اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کی بارش کرے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.